السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان 10 منٹ میں حاضر خدمت ہے، آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ آج کا ہمارا 10واں درس ہے، اس میں ہم احکام زکوٰۃ پر تبصرہ کریں گے اور مابقیہ مسائل کو بیان کریں گے۔ تو آئیے آیت ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ توبہ کی 103ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اعمال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور آپ ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات، اس آیت میں جو صدقہ کہا گیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ دوسری بات، آیت میں صدقہ اور زکوٰۃ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے۔ جب مال پاک ہوتا ہے تو مصرف یعنی جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ تیسری بات، امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کے روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ چوتھی بات، صدقہ یا زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ یا زکوٰۃ دینے والے کو دعا دے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے: اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ یہ رہی وہ باتیں جو آیت کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب چلتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق کو ادا کیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا اور اس پر اس کا گناہ بھی ہوگا۔ ترمذی۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 باتیں ہیں، جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، یعنی ایمان کی لذت کو پائے گا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کرے۔ نمبر 3، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ ابو داؤد۔ یہ رہی احادیث کی باتیں۔ اب چلیے مسنون دعا کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ ترمذی شریف۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن شریف میں ایک سورہ ایسا ہے جو 30 آیتوں والا ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دی جاتی ہے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو عذاب قبر سے روکنے والی صورت قرار دی ہے۔ ایک وہ دعا ہے جو آج ہم سیکھیں گے۔ ہم اکثر جو ہے بازار جاتے ہیں، بازار جا کر واپس آتے ہیں، تو جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ تو چھوٹی دعا ہے، وہ تو ہم یاد کر لیتے ہیں،
بسم اللہ توکلت علی اللہ. لیکن جب گھر میں جو داخل ہونے کی دعا ہے وہ تھوڑی بڑی ہے، جس کو اکثر لوگ یاد نہیں کرتے، یاد ہو تب بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہم نے اپنے استاد سے سنی اور یاد کی تھی، وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو تب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں داخل ہونے کی دعا. آئبون تائبون لربنا حامدون. مختصر سی دعا ہے، یاد کر لیں اور اس کو استعمال کریں. اب چلتے ہیں احکام اور مسائل کی طرف. زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ آئیے چلیے دیکھتے ہیں. اب جو شرطیں میں بتانے جا رہا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے میں ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے. تو آئیے دیکھیے. شرط نمبر 1، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر، مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دوسری بات، زکوٰۃ کا دینے والا بالغ ہو، کیونکہ نابالغ بچے کی ملکیت میں کتنا بھی مال کیوں نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. تیسری بات، زکوٰۃ ادا کرنے والا عاقل ہو، کیونکہ جو دیوانہ ہوتا ہے، مجنون شخص ہوتا ہے، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں. چوتھی بات، مال کا مکمل مالک ہو، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ اپنے مال کا مکمل مالک ہو. اگر مال قبضے میں بھی ہو لیکن اگر وہ مالک نہ ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مال باپ کا ہے، یہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اگرچہ باپ کا مال بھی اسی کا مال ہے لیکن مالک باپ ہے، اب اس کے حوالے نہیں ہوا ہے، تو پھر بچہ اپنے طرف سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا. باپ کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور بھی بہت ساری زکوٰۃ کے شرائط ہیں جو انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم بیان کریں گے. یہ رہی وہ باتیں جو آج کے درس میں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں. امید ہے کہ ہم ان باتوں کو بار بار سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کر کے ثواب کے ارادے سے اور ان تک بھی انشاءاللہ ہم اس کو شیئر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے رمضان کے جتنے بھی عبادتیں ہیں، سحر و افطار، ذکر و اذکار، تراویح، قیام اللیل، انفرادی اعمال، تمام کو قبول فرما کر دونوں جہاں میں اس کا ثواب عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خاص خیال رکھیے، اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.